اور مرینا بوٹ کلب کے جو چیئرمین اور اس آل پاکستان واٹر سپورٹس ٹورنامنٹ کے جو ایونٹ کے آرگنائزر ہیں ہمایوں اختر صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ واٹر سپورٹس کا جو شوق ہے ان کو کس طرح سے ہوا ہے، اور اس کو حکومتی سطح پر اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پذیرائی کی جائے اور حکومت اس کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کرے تو کس طرح سے کرے۔ جی ہمایوں صاحب۔ سیلاب کے دوران تقریباً 80% جو وکٹم ہوتے ہیں، فلڈ وکٹمز، وہ لیڈیز اور بچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس میں ہم نے یہ فیل کیا کہ کیونکہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو لہروں کی وجہ سے عورتوں کے کئی کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، اترے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈیز کو بھی ٹریننگ دینا ایک ضروری پہلو ہے، اور فلڈ سیزن میں لیڈیز کو بھی ساتھ جانا چاہیے ایز اے نرس، جیسے ہاسپٹل میں لیڈیز نرس ہوتی ہیں۔ تو گورنمنٹ کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرکٹ پر گورنمنٹ جو ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے، تو وہ بھی بہت اچھی گیم ہے، ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم خود بھی کھیلتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کرکٹر جو سارا دن کھیل کے گھر واپس آ جاتا ہے اور اگر فلڈ آ گیا تو وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی۔ تو ہم جو ہے یہ گیم کو پروموٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اس کا اویئرنیس اور شوق پیدا ہو، اور جب فلڈ آئے تو ہر کوئی اپنی اپنی کشتی لے کے وہاں پہنچے، زیادہ سے زیادہ جانیں بچا سکے۔ تو اس میں گورنمنٹ کو کچھ توجہ دینی چاہیے۔ ہمایوں صاحب، جو اس کا ایکوپمنٹ ہے واٹر سپورٹس کے لیے، اس حوالے سے آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ جتنا یہ مہنگا ہے عام انسان تو اس کو سیب نہیں ملتا، تو وہ اسکوٹر کس طرح سے لے سکتا ہے؟ یہاں یہ حقیقت ہے کہ اس پر گورنمنٹ کے ٹیکسز بہت زیادہ، امپورٹ ڈیوٹی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں سب سے پہلے ڈیوٹی ختم کی جانی چاہیے؟ اگر ڈیوٹی ختم کی جائے، کیونکہ یہ ساری یوٹیلیٹیز جو ہیں فلڈ میں یوز ہوتی ہیں، تو ان کو ڈیوٹی فری کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو اس پہ ڈیوٹی لگا کے کچھ خاص فائدہ بھی نہیں، کیونکہ بہت کم امپورٹ ہو رہی ہے۔ تو ایک ہم یہ ریکویسٹ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہیں یعنی چیزیں ایکسپینسو ہیں مینلی گورنمنٹ ٹیکسز کی وجہ سے، تو اگر ایک ٹیکسز کم ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، جن لوگوں کے پاس زیادہ فائنینشیل وسائل نہیں ہیں، ان کو فری ٹریننگ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو انکریج کرتے ہیں، اور رینٹ پہ بھی ہم یہ اکوپمنٹ دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ کم از کم انجوائے کر سکیں، بوٹ میں بھی اور واٹر اسکوٹر میں۔ خالد حنیف صاحب KDCP سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ واٹر سپورٹس کا شوق ان کو ہے یا پھر ذمہ داری پوری کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں؟ شوق تو ہر ایکٹیویٹیز کا ہوتا ہے کہ جو بھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہو تو اس کے مطابق یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور ہمارے اسپیشلی یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایت، پنجاب کی ہدایت کے مطابق، اور اسپیشلی سعد خان صاحب ہمارے ایم ڈی جو ان کی ڈائریکشن کے مطابق کام کر رہے ہیں، انہوں نے اسپیشل ہمیں ٹاسک دیا ہوا کہ جی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ باہر نکالا جائے، انہیں تفریح کے مواقع مہیا کیا جائیں، تاکہ یہ ہے کہ جی وہ ہمارے نوجوان جو ہر وقت انٹرنیٹ پہ اور اس طرح کی انیکٹیو سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ باہر آئیں، اور سارا یہ ہے کہ جی وہ انجوائے کریں، پیپل بھی، لوگ بھی آئیں، تاکہ لوگوں کو، اسپیشلی ہمارے ملک میں کبھی خدا نہ خاصا سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، یا خدا پھر اگر کوئی کسر بچتی ہے تو وہ دہشت گردی پورا کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے تو ٹورزم بالکل ختم ہو گیا، کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آگے روڈ نہیں ہے، کہیں اگر جانا چاہیں تو آگے وہ آ جاتا ہے کہ جی کوئی ایسے آ جاتا ہے کام کہ جی ہم نہیں جا سکتے، جی سیکورٹی خدشات ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے باہر سے آنا تو دور کی بات، ہمارے اپنے لوگ نہیں نکلے۔ تو چیف منسٹر صاحب کی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ باہر نکالا جائے، تفریح کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر سعد خان صاحب اس پہ خصوصی کام کر رہے ہیں، اور وہ اسپیشلی کل ہمارا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ خود بھی بذات خود اپنی ٹیم کی بیک اپ کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ کل بھی یہاں سے ہو کے گئے ہیں، اور انہوں نے خود سارا یہ ہے کہ جی وزٹ کر کے گئے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کا مورال بلند رہے، اور سارا یہ ہے کہ جی وہ اپنے آپ۔ ٹھیک ہے ویورز، آپ نے گفتگو سنی ہے مختلف لوگوں کی، یہاں پر ہمارے ساتھ ریسکیو 1122 کا فیمیل سٹاف بھی موجود ہے۔ واٹر سپورٹس کے جو ایونٹس ہیں انہوں نے کس طرح سے ان کو فائدہ پہنچایا ہے، ان سے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جی، واٹر سپورٹس کا جو ایونٹ ہے آپ لوگوں کو کس طرح سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ سر، ہمیں اس کا فائدہ اس طرح پہنچ رہا ہے کہ ایک تو ہماری بیسکلی جو ٹریننگ ہے وہ ہو رہی ہے، اور ہمیں ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ ہم کیسے
फ्लड के दौरान अपने जो विक्टिम्स हैं या मुतासरीन हैं उनकी कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि हमारी जो मज़ीद ट्रेनिंग है, और हमारा एक सम टाइम कुछ लोग ज़्यादा डर जाते हैं तो जो गहराई है या पानी का बहाव ज़्यादा है, तो इस इवेंट से और इस ट्रेनिंग ये जो हो रही है, सारा इवेंट हुआ है, पूरे 2 दिन हमारे यहाँ पे हुए हैं, उसमें हमने ये चीज़ फील की है कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो मज़ीद से मज़ीद हुई है और लोगों को रेस्क्यू करने का हमें बहुत ज़्यादा मौका मिला और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद। जी, आप किस तरह से देख रही हैं पानी में रहकर और ऐसे लोगों की मदद करना जो कि मुश्किल हालात में, जिनके पास कोई आसरा नहीं होता, कोई दूसरा ज़रिया नहीं होता, वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट जो हैं ये आपकी जो जॉब है उसके लिए किस हद तक आपको मदद दे रहे हैं, और आपने अब तक जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है उस हवाले से बताइएगा। सर, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ तक जो हमें मौका दिया गया है ये आवाम की खिदमत के लिए है और हमें चाहिए कि इसमें आवाम की खिदमत करना चाहिए, और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने पे, और हम जितना भी हो सके सीखेंगे यहाँ की। क्या ऐसी चीज़ें हैं बुनियादी पानी में आने के लिए या किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिनमें आपने किसी हद तक खासी बेहतर तरीके से तरबियत ली है? सर, इसमें बेसिक हम वाटर रेस्क्यू करने से पहले हमें लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं जो हमारी सेफ्टी करती हैं। ठीक है। चाहे जितना मर्जी डीप पानी हो, लेकिन ये बंदे को डूबने नहीं देती है और बंदे को सेफ रखती है। जो बुनियादी तरबियत है सैलाब में काम करने की या जो इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल होता है, उस हवाले से बताइएगा कि जो ट्रेनिंग में अभी तक आपने क्या सीखा है? फर्स्ट चीज़ ये है कि बाकी बोट्स में और स्पोर्ट्स में ये फ़र्क है, वहाँ इसमें ऑपरेटर्स हमें सिखाया गया है कि कैसे ऑपरेट करना है। अगर हम अकेले लेके जाएं तो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पहले हमें ये बेसिकली ट्रेनिंग दी गई है, अब हम लोग खुद अकेले इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है कि फ़ीमेल्स को निकालना है तो मेल्स वहाँ पे अलाउ नहीं होते, वहाँ पे हम फीमेल्स जाके निकाल सकते हैं विक्टिम को बाहर। मंगला लेक और गेम बीट स्पेशल प्रोग्राम और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है इस ब्रेक के बाद।